السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر۔ محترم اسلامی بھائیوں، آج کے اس درس میں جس موضوع پر مجھے بولنا ہے وہ ہے نماز کی اہمیت، اس کی فضیلت اور نماز چھوڑنے والوں کا انجام اور ان کی سزا کیا ہے اسلامی شریعت میں۔ نماز جیسا کہ آپ تمام حضرات جانتے ہیں کہ اسلام کے 5 ارکان میں سے ایک اہم رکن ہے۔ اسلام کی بنیاد 5 ستونوں پر ہے، 5 ارکان پر ہے۔ توحید، نماز کو قائم کرنا، رمضان کے پورے مہینے کا روزہ رکھنا، اور جن کا مال نصاب کو پہنچا ہے ان کو اپنے مال میں سے زکوٰۃ نکالنا، اور جن کو اللہ تعالیٰ نے استطاعت دیا ہے حج بیت اللہ کرنے کی، وہ انہیں چاہیے کہ وہ حج بیت اللہ کریں۔ تو اس تفصیل کا مطلب یہ ہے کہ نماز اسلام کے ارکان میں سے ایک اہم رکن ہے۔ اب یہ کتنا اہم ہے اس کا اندازہ آپ کو، ہم کو اللہ تعالیٰ کے کلام سے اور پیارے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے لگے گا۔ وہ بہت مشہور حدیث ہے کہ پیارے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یمن کا حاکم، داعی اور مبلغ بنا کر کے بھیجنا چاہا اور آپ ان کو روانہ کرنے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں چند نصیحتیں کیا، چند باتوں کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں تعلیم دی، جن میں سے پہلی چیز تو آپ نے یہ بتائی کہ اے معاذ بن جبل، تم اہل کتاب کی ایک جماعت اور قوم کے پاس جا رہے ہو، لہذا انہیں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، اللہ تعالیٰ کی عبادت کے بارے میں بتانا، توحید کی تعلیم انہیں دینا۔ جب وہ لوگ توحید کو مان لیں، موحد ہو جائیں، تو اس کے بعد انہیں پھر نماز کے بارے میں بتانا کہ ان کے اوپر
24 گھنٹے میں 5 وقت کی نماز فرض ہے۔ اس حدیث سے پتہ چلتا ہے، اور بھی بہت ساری حدیثوں کو ملایا جائے تو ان احادیث کی روشنی میں یہ بات واضح ہوتی ہے کہ کلمہ پڑھنے کے بعد لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زبان سے اقرار اور دل سے تصدیق کرنے کے بعد ایک کلمہ گو کے اوپر جو سب سے پہلی اور بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے وہ نماز کو قائم کرنا۔ جو 5 وقت کی نمازیں ہیں ان کو جہاں تک ہو سکے جماعت کے ساتھ وقت پر ادا کرنا۔ اور اگر آپ دوسرے الفاظ میں کہنا چاہیں تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ توحید کا اقرار کرنے کے بعد، توحید کا اعتراف کرنے کے بعد باقی چاروں ارکان میں نماز وہ واحد رکن ہے جو ہمارے اور آپ کے 24 گھنٹے مسلمان ہونے کا ثبوت اور اس کی دلیل فراہم کرتی ہے۔ اس لیے کہ کلمہ آپ نے ایک بار پڑھ لیا یا گاہے بگاہے آپ پڑھ لیے، ایک مرتبہ جب آپ نے پڑھ لیا تو دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے، اب اس کی تجدید آپ کرتے رہیے۔ رمضان کا روزہ جو ہے وہ سال میں ایک مرتبہ آتا ہے جب رمضان کا مہینہ آتا ہے۔ زکوٰۃ بھی ایک انسان کو اس وقت دینا ہے جب اس پر سال گزر جائے، اس کا مال نصاب کو پہنچ جائے۔ اور حج بیت اللہ کا نمبر تو زندگی میں ایک بار آتا ہے فریضے کے طور پر۔ اب آپ سے میں پوچھتا ہوں کہ وہ کون سا فریضہ ہے، وہ کون سا رکن ہے 5 ارکان میں سے جو 24 گھنٹے میں بار بار آتا ہے؟ وہ نماز ہے۔ یہ 24 گھنٹے میں 5 مرتبہ آتا ہے، یہ ہمارے اور آپ کے مسلمان ہونے کا ثبوت فراہم کرتا ہے۔ آپ نماز نہ پڑھیں، روزے کا انتظار کریں کہ رمضان آئے گا تو روزہ رکھیں گے، ہمارا مال نصاب کو سال بھر کے بعد پہنچے گا تو ہم زکوٰۃ دیں گے، 60-70 سال کے ہو جائیں گے، زندگی میں ایک ہی بار تو حج فرض ہے تو حج کریں گے۔ اب بتائیے کون سا رکن ہے جو آپ کو مسلمان بنانے کی دلیل فراہم کرتا ہے؟ کون سا رکن ہے وہ نماز ہے۔ اور اس کا قائم کرنا، اس کے قائم کرنے کا جو وجوب ہے اور اس کی جو اہمیت ہے وہ قرآن و حدیث کے اندر موجود ہے۔ اللہ رب العالمین نے پیارے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اسراء اور معراج کے موقع پر آپ کو بلایا اور آپ کا راتوں رات سفر ہوا، آپ مکہ سے بیت المقدس گئے، بیت المقدس سے آپ آسمان پر گئے، تو اسی سفر میں اللہ رب العالمین نے روزے کو، نماز کو فرض قرار دیا۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے۔ اور جو موسیٰ علیہ السلام سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو بات چیت ہوئی اور یہ نماز 50 سے 5 پر آ گئی، ورنہ یہ 5 لوگوں سے نہیں ہو پا رہی ہے، تو 50 وقت کی نماز لوگ کہاں سے پڑھ پاتے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے۔ اور یہ بھی رحمت ہے کہ آپ جو ہے 5 وقت کی پڑھیں، اور پچھلی قومیں جو 50 وقت کی پڑھتی تھیں یا اس سے زیادہ پڑھتی نہیں ہوں گی، لیکن ان 5 کا ثواب اللہ تعالیٰ نے ان 50 اور اس سے زیادہ نمازوں کے برابر رکھا ہے۔ تو اس کی اہمیت کے لیے یہ بھی کافی ہے کہ اللہ رب العالمین نے یہ تحفہ، اسی لیے علماء کہتے ہیں کہ نماز یہ ایک طریقے سے امت محمدیہ کے لیے ہدیہ اور تحفہ ہے، اور وہ بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس بلا کر کے پیارے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا ہے۔ اسی لیے قرآن میں اس کی اہمیت بھی ہے، اس کا حکم ہے، جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے آیت پڑھی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نماز قائم کرو۔ نماز قائم کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ ڈھنگ سے وضو کرو، اور اس کے بعد نماز کے جو رکوع ہیں
سجود ہیں، تحیات ہیں اور دیگر جو دعائیں ہیں، اس کے جو ارکان واجبات ہیں، اس کے جو شروط ہیں، ان سب کا پاس و لحاظ کرتے ہوئے نماز کو پڑھو۔ نہیں، یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں، جلدی جلدی پڑھ رہے ہیں، آپ نے مکمل وضو نہیں کیا ہے، آپ نماز کی دعائیں نہیں پڑھ رہے ہیں، رکوع میں آپ جاتے ہیں اطمینان سے رکوع نہیں کرتے ہیں، سجدے میں جاتے ہیں آپ اطمینان سے سجدہ نہیں کرتے ہیں، تو یہ جلدی والی نماز اور یہ چونچ مارنے والی نماز وہ نماز نہیں ہے۔ علماء نے کہا کہ اقیم الصلاۃ کا مطلب یہ ہے کہ نماز کے جتنے ارکان، اس کے واجبات ہیں، انتہائی اطمینان اور سکون کے ساتھ اس کے شرائط کی روشنی میں ادا ہونی چاہیے۔ تو اللہ رب العالمین نے قرآن میں کہا کہ نماز قائم کرو۔ نماز قائم کرنے کا فائدہ کیا ہے؟ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز کی ایک بڑی خوبی ہے کہ نماز انسان کو، نماز پڑھنے والے کو بے حیائی سے اور ہر قسم کے غلط کام سے روکتی ہے۔ اگر کوئی انسان نماز کو نماز کی طرح پڑھے، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ایسے ہی پڑھو جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو۔ تو اگر آدمی واقعی میں ویسے ہی نماز پڑھے جیسے پیارے نبی نے پڑھی ہے، تو نماز کا ایک بڑا فائدہ یہ ہے کہ نماز بے حیائی اور ہر قسم کے غلط کام سے روکتی ہے۔ نماز کی اہمیت کے لیے بات کافی ہے کہ دیگر عبادتوں میں تو چھوٹ ہے، دیگر عبادتوں میں تو رعایت ہے، مگر نماز کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے اور آپ نے سنا بھی ہوگا کہ نماز سفر میں بھی معاف نہیں ہے۔ ہم حضر میں ہیں، یعنی اپنے گھر پر حاضر ہیں، موجود ہیں، اس کو حضر کہا جاتا ہے، تو سفر میں بھی معاف نہیں ہے۔ جبکہ آدمی سفر میں پریشان حال ہوتا ہے، کاروبار کو لے کر کے سفر کی تھکان ہوتی ہے اسے، اور دیگر مسائل ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود سفر میں بھی نماز معاف نہیں ہے۔ یہ اور بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی رعایت کرتے ہوئے جو نماز آدمی 4 رکعت پڑھتا ہے حضر میں، گھر میں رہتے ہوئے مقیم ہونے کی حالت میں، اللہ رب العالمین نے اس نماز کو سفر کی حالت میں کتنا کر دیا ہے میرے بھائیوں؟ 2 کر دیا ہے۔ 4 کی جگہ میں 2 پڑھو، نہ اس کے آگے سنت موقدہ ہے نہ اس کے بعد سنت موقدہ ہے۔ مغرب کو 3 پڑھنا ہے اور اس کے بعد آپ جمع بھی کر سکتے ہیں، اکٹھا بھی کر سکتے ہیں۔ ظہر کے وقت میں ظہر اور عصر کو ملا سکتے ہیں 2 رکعت کر کے، اس کو جمع تقدیم کہتے ہیں، اور عصر کے وقت میں ظہر اور عصر کو 2 رکعت کر کے ملا کر کے پڑھ سکتے ہیں، یہ جمع ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جمع تقدیم بھی ثابت ہے اور جمع تاخیر بھی ثابت ہے۔ ایسے ہی مغرب کی 3 رکعت مغرب کے وقت میں اور عشاء کی 2 رکعت 4 کی جگہ پر آپ مغرب کے وقت میں پڑھ کر کے جمع تقدیم کر سکتے ہیں سفر کی حالت میں، اور عشاء کے وقت میں اگر آپ ایسی جگہ پر ہیں کہ آپ کو جو ہے مغرب کے وقت میں دونوں کو جمع کرنے کا موقع نہیں مل رہا ہے، عشاء کا وقت ہو گیا ہے، تو آپ مؤخر کر کے مغرب کی 3 رکعت اور عشاء کی 2 رکعت اور وتر پڑھ لیجئے، اور فجر کو جو ہے مستقلاً پڑھنا ہے۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر میں وتر کو اور فجر کی سنت کو نہیں چھوڑا ہے، باقی دیگر سنت موقدہ یہ آپ کے لیے معاف ہے۔ یہ اتنی بڑی رعایت ہے، لیکن نماز معاف نہیں ہے، اور اس پر بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، ان اللہ یحب ان تؤتى رخصه، ان اللہ یحب ان تؤتى رخصه کما یحب ان تؤتى عزائمه۔ اللہ تعالیٰ جس طرح اس بات کو پسند کرتا ہے کہ بندے مقیم ہونے کی حالت میں اس کے دیے گئے تمام عبادات کو مکمل طور پر انجام دیں، ویسے اللہ تعالیٰ اس بات کو بھی پسند کرتا ہے کہ میں نے اپنے بندوں کو سفر میں یا دیگر مواقع پر جو چھوٹ اور رخصت دیا ہے، تو میرے بندے اس رخصت کا بھی فائدہ اٹھائیں۔ بہت سارے لوگوں کو میں نے دیکھا لا علمی میں، مکہ مدینہ میں بھی پہنچنے کے بعد لوگ مکہ مدینہ کے درمیان جب نماز پڑھتے ہیں، وہ مسافر ہیں تو بھی سنت موقدہ کے ساتھ 4 رکعت کی ظہر پڑھ رہے ہیں، عصر کی نماز 4 رکعت پڑھ رہے ہیں، عشاء میں آگے پیچھے کی سنت ملا کر کے پڑھ رہے ہیں۔ یہ سنت کے خلاف ہے،
یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی سفر کے اندر آپ نے پوری نماز نہیں پڑھی ہے. سفر میں نماز کو قصر کر کے اور جمع کرنے کے پڑھنا یہ ہمارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. لیکن نماز معاف نہیں ہے. نماز جو ہے وہ جنگ کی حالت میں دشمن سے جنگ ہو رہی ہے, سامنے دشمن ہے اور اس سے لڑائی ہو رہی ہے, دونوں طرف سے ہتھیار پھینکے جا رہے ہیں, ایک دوسرے کے جان کے دشمن ہیں, نماز کا وقت ہو گیا ہے, تو اس حال میں بھی باقاعدہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھنے کا طریقہ بتایا ہے کہ ایک جماعت نکل جائے وہاں سے اور آ کر کے وہ سب بندی کر کے جماعت کے ساتھ نماز پڑھے, اور ایک جماعت جو ہے دشمنوں کے مقابل میں کھڑی رہے. پھر یہ جماعت جب پڑھ کر کے جائے تو دوسرے لوگ آئیں اور اس کے بعد وہ سب بندی کر کے جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں. مگر حالت جنگ میں بھی نماز معاف نہیں ہے. حالت جنگ میں بھی میرے بھائیوں نماز معاف نہیں ہے. اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ نماز کی کتنی زیادہ اہمیت ہے, نماز کی کتنی زیادہ فضیلت ہے. ہاں, سعودی عرب میں شیخ عبداللہ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ کے پاس, جو سعودی عرب کے سابق مفتی تھے, اللہ تعالیٰ نے ان کو علم, حکمت, دانائی, دور اندیشی اور جس کو کہتے ہیں واقعی میں فقیہ, اللہ تعالیٰ نے قرآن و حدیث کا فقہ اور اس کی سمجھ ان کو بتائی تھی. ان کے پاس کچھ نوجوان آئے اور انہوں نے اپنی والدہ کے بارے میں بتایا کہ شیخ ہماری والدہ پر فالج کا اٹیک ہو گیا ہے, فالج زدہ ہو گئی ہیں, تو کیا ایسی صورت میں وہ نماز پڑھ سکتی ہیں؟ تو شیخ نے کہا بالکل وہ نماز پڑھ سکتی ہیں. تو ان بچوں نے کہا کہ شیخ ان کے اوپر فالج کا ایسا اٹیک ہے کہ وہ خود سے اٹھ بیٹھ نہیں سکتی ہیں, اور وضو کرنا تو چھوڑ دیجئے, طہارت کرنا تو چھوڑ دیجئے, خود سے کوئی کام نہیں کر پا رہی ہیں. اتنا شدید اٹیک ہے ان کے اوپر فالج کا. تو علامہ ابن باز رحمہ اللہ نے کہا کہ ان کا دل, ان کا دماغ صحیح سالم ہے, وہ آپ لوگوں کو پہچانتی ہیں؟ بولے ہاں پہچانتی ہیں. تو بولے پھر بھی نماز معاف نہیں ہے. ارے بولے شیخ فالج کا اتنا گہرا اٹیک ہے کہ وہ اپنے زبان سے اقامت نہیں کہہ سکتی ہیں, وہ اپنے زبان سے نماز شروع کرنے کے لیے جو تکبیر تحریمہ ہے وہ بھی نہیں کہہ سکتی ہیں, چہ جائے کہ رکوع سجدے کی دعا پڑھیں. علامہ ابن باز رحمہ اللہ نے کہا نماز معاف نہیں ہے. گھر کی بہنوں کو, عورتوں کو کہو کہ انہیں طہارت کروائیں, اور اگر وضو کرا سکتے ہیں تو وضو کرائیں, ورنہ انہیں تیمم کرائیں. شیخ وہ زبان پر بھی جب فالج کا اٹیک ہے تو شیخ نے کہا کہ دل دماغ اگر صحیح ہے اور زبان سے وہ کچھ نہیں بول سکتی ہیں تو دل کے ارادے سے نیت کر کے اقامت کہیں, نیت کر کے تکبیر تحریمہ کہیں, نیت کر کے سورہ فاتحہ پڑھیں, نیت کر کے رکوع میں جائیں, رکوع کی دعا پڑھیں, رکوع سے اٹھیں, نیت کر کے سجدے میں جائیں, سجدے کی دعا پڑھیں, دونوں سجدوں کی دعا پڑھیں, ساری نماز نیت کر کے پڑھیں. زبان میں حرکت نہیں ہے, مگر آپ کی والدہ کا دل دماغ صحیح ہے, ان کے اندر جان ہے, تو ایسی صورت میں نماز معاف نہیں ہے. اب آپ بتائیے کیا بتاتے ہیں آپ؟ یہ ہٹھے کٹھے لوگ ہیں, 60-70 سال کے ہو چکے ہیں, ہوٹلوں پر بیٹھے رہتے ہیں, مٹر گشتی کرتے ہیں, چائے پر چائے, گٹکے پر گٹکا, پان پر پان, ہاں تمباکو پر تمباکو, محفلوں پر محفلیں, قہقہے پر قہقہے لگ رہے ہیں. یہیں اذان ہوتی ہے, پڑوس میں لوگوں کی دکان ہے, ان کی آفسیں ہیں, لوگ مسجدوں کے اندر نہیں آتے ہیں. یہ اتنا شدید معاملہ ہے, اتنا سخت معاملہ ہے کہ جس کی کوئی انتہا نہیں ہے میرے بھائیوں. پیارے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب کوئی شخص آتا تھا اسلام کی دعوت قبول کرنے کے لیے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اسلام کی دعوت دینے کے بعد سب سے پہلے جس چیز کی تعلیم دیتے تھے وہ نماز کی تعلیم ہوتی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے اس کو نماز کی تعلیم دیتے تھے. بلکہ ایک حدیث کے اندر پیارے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دنیا میں سے 3 چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے میرے دل کے اندر ان چیزوں کی محبت ڈال دیا ہے. حبب الی من دنیاکم, تمہاری دنیا میں سے
3 قسم کی چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے میرے دلوں کے اندر ان کی محبت ڈال دیا ہے۔ نمبر 1 پر عورتیں، نمبر 2 پر خوشبو، اور نمبر 3 یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے نماز میں میرے آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیا ہے۔ نماز میں میرے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ ٹھنڈک کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یعنی آدمی جب نماز میں ہوتا ہے تو اسے سکون ملتا ہے، اسے راحت ملتی ہے، اسے اطمینان ملتا ہے۔ بلکہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ پیارے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی جب بے چین ہوتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بلال سے کہتے تھے، یا بلال اقم الصلاۃ ارحنی بہا، اے بلال چلو نماز قائم کرو، اقامت کہو، اور نماز کے ذریعے مجھے سکون پہنچاؤ، نماز کے ذریعے مجھے سکون پہنچاؤ۔ اور ایک حدیث ہے کہ انبیاء اور رسل کو بھی جب کوئی ٹینشن لاحق ہوتا تھا، کوئی پریشانی لاحق ہوتی تھی، کانوا اذا فزعوا فزعوا الى الصلاۃ، انبیاء اور رسل کو جب کوئی ٹینشن اور غم لاحق ہوتا تھا تو لوگ نماز میں پناہ ڈھونڈتے تھے، نماز کی طرف بھاگتے تھے۔ اور یہی معاملہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی آتا ہے، کان اذا حزبہ امر صلی، کہ آپ کو جب کوئی غمناک خبر ملتی تھی، ٹینشن دینے والی خبر ملتی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں کھڑے ہو جاتے تھے۔ ان حدیثوں کا خلاصہ اور نچوڑ یہ نکلا کہ نماز نہ صرف یہ کہ اسلام کا رکن ہے، بلکہ یہ ہم لوگوں کے لیے، آپ لوگوں کے لیے مسلمان ہونے کا ثبوت ہے، مسلمان ہونے کی دلیل ہے، اور 24 گھنٹے یہ ہمارے ساتھ میں ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی ساتھ میں تو کہتا ہوں کبھی کبھی کہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے تو ہم کو مسلمان بنایا، صاحب دین بنایا، صاحب ایمان بنایا، اور دوسری عظیم نعمت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نماز کو ہمارے اوپر فرض اور ضروری قرار دیا، واجب قرار دیا۔ آپ نے شاید محسوس نہ کیا ہو، آپ کبھی محنت کے ساتھ کام کیجئے دھوپ میں، گھر سے نکلیے، اور صبح 8-9 بجے لوگ نکل جاتے ہیں، ظہر تک آپ کام کیجئے، آپ جب تھک جاتے ہیں نا اور اذان ہو جائے مسجد میں آئیے، آپ جیسے ہی استنجا وغیرہ کر کے اپنا چہرہ دھلتے ہیں، اپنی آنکھ دھلتے ہیں، ہاتھ پاؤں دھلتے ہیں، آپ فریش ہو جاتے ہیں۔ اور اس کے بعد جب آپ بار بار رکوع اور سجدہ کرتے ہیں تو ایسی صورت میں جسم کو عجیب و غریب قسم کا سکون ملتا ہے۔ وہ بلڈ جو آپ کا ایک جگہ رکا ہوا تھا، جمع ہوا تھا، یہ حرکت کی وجہ سے وہ پورا بلڈ آپ کے جسم کے اندر گھومتا ہے۔ اور اس کے علاوہ سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ ہمارے دلوں کو یہ 5 وقت کی نماز پڑھنے کی وجہ سے اطمینان اور سکون حاصل ہوتا ہے۔ اس کا مزہ انہی لوگوں کو ملتا ہے، انہی لوگوں کو محسوس ہوتا ہے جو لوگ اس کا مزہ پا چکے ہیں۔ آپ لوگوں نے بھی دیکھا ہوگا، میں نے بھی کئی بار ایک ویڈیو دیکھا، اور یہ غالباً سعودی عرب کا واقعہ ہے۔ ایک شخص نابینا ہے، ایک شخص دونوں آنکھ چلی گئی ہے، دونوں آنکھ سے آدمی جو ہے روشنی سے محروم ہے، مگر نماز کا جو چسکا لگا ہے ان کو، اور وہ بھی جماعت کے ساتھ نماز کا۔ اب ظاہر سی بات ہے، 1 وقت کا معاملہ ہو، 2 وقت کا معاملہ ہو تو آدمی کسی کو لے کر کے مسجد میں آ جائے۔ اس لیے اس آدمی نے کیا کیا، اس بوڑھے موحد نے کیا کیا، اپنے گھر سے لے کر کے مسجد تک ایک رسی بندھوا دیا، اپنے گھر سے لے کر کے مسجد تک اس نابینا موحد مسلمان نے ایک رسی باندھ کر کے رکھا ہے، اور نماز سے پہلے وہ آدمی اس رسی کے سہارے مسجد تک آتا ہے، اور نماز پڑھنے کے بعد وہ آدمی اس رسی کے سہارے دوبارہ جو ہے وہ اپنے گھر جاتا ہے۔ یہ عجیب و غریب چیز ہے۔ بہرحال یہاں بھی بہت سارے لوگ بیٹھے ہیں جو نماز کے پابند ہیں، آپ ان سے پوچھئے جب ان کی نماز قضا ہو جاتی ہے، ان کی نماز جماعت سے چھوٹ جاتی ہے، سفر کی وجہ سے، شادی بیاہ کی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے، جو آدمی نماز کا عادی ہے جب تک وہ نماز نہیں پڑھ لیتا ہے اس کو لگتا ہے کہ میرے سر پر کوئی بڑا سا بوجھ رکھا ہوا ہے، ایک بڑا سا قرض ہے میرے ذمے، نماز پڑھنے کے بعد ہی ادا ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس آدمی کو نماز کی حلاوت اور نماز کی چاشنی میرے بھائیوں مل چکی ہے۔ نماز کا ایک بڑا فائدہ یہ ہے کہ ہم لوگ چونکہ انسان ہیں، اور انسان ہونے کی حیثیت سے، اور پیارے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کی روشنی میں
کل بنی آدم خطاؤن وخیر الخطائین التوابون، آدم کے ہر بچے سے غلطی ہو سکتی ہے، ہر بچے سے، ہر انسان سے، ہر انسان خطا کار ہے، کوئی نہ کوئی چھوٹا موٹا گناہ ہو جاتا ہے، مگر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ سب سے بہترین گنہگار وہ ہے جو گناہ بند کرنے کے بعد توبہ کر لے۔ یہ چھوٹے موٹے جو گناہ ہوتے ہیں نا، ان کا آسان سا کفارہ یہ ہے کہ آدمی 5 وقت کی نماز پڑھے۔ آدمی کیا کرے؟ 5 وقت کی نماز پڑھے۔ اس مشہور حدیث کو یاد کیجئے جس میں پیارے نبی جناب محمد خطاب کرتے ہوئے کہا کہ بھلا یہ بتاؤ، اگر تم میں سے کسی شخص کے صحن میں، اس کے آنگن میں، اس کے گھر کے سامنے سے دروازے کے پاس سے کوئی نہر بہ رہی ہو اور وہ اس میں ڈیلی 5 مرتبہ غسل کرتا ہو، 5 مرتبہ اسنان کرتا ہو، یہ بتاؤ کہ اس کے جسم پر میل کا کوئی حصہ باقی رہے گا؟ تو صحابہ اکرام نے کہا نہیں اللہ کے نبی، 5 مرتبہ آدمی اس نہر میں نہائے گا تو میل کیسے باقی رہے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بالکل نماز کا بھی معاملہ یہی ہے کہ جب آدمی 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے تو اس سے جو گناہ سرزد ہوتے ہیں 24 گھنٹے میں، وہ نماز ان کو مٹاتے جاتی ہے اور ان کا کفارہ ہوتا چلا جاتا ہے۔ اسی طریقے ایک روایت اور ملی، پیارے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، راوی حدیث عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک موقع پر فرماتے ہوئے سنا، ان العبد اذا قام الى الصلاة اتى بذنوبه كلها، کہ بندہ جب نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اس سے جتنے گناہ ہوئے ہیں، صغیرہ گناہ ہوئے ہیں، ان سب کو لے کر کے وہ مسجد میں آتا ہے اور وہ سارے گناہ اس کے کندھے پر ہوتے ہیں۔ جیسے جیسے وہ رکوع کرتا ہے، جیسے جیسے وہ سجدہ کرتا ہے، وہ سارے گناہ اس کے جسم سے نکل کر کے الگ ہو جاتے ہیں، گناہوں سے پاک و صاف ہو جاتا ہے۔ کتنی بڑی رحمت اللہ رب العالمین کی۔ بہت سارے لوگ تو توبہ و استغفار میں بھی کوتاہی کرتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، ان آیتوں اور حدیثوں کا خلاصہ یہ ہے کہ نماز نہ صرف فرض ہے، اسلام کا رکن ہے، بلکہ یہ ہمارے لیے اطمینان اور سکون کا ذریعہ ہے، ہمارے اور آپ کے لیے گناہوں کا اس میں بہت بڑا کفارہ ہے۔ ایک حدیث ملی جس میں پیارے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب اذان ہوتی ہے اور نماز کے لیے آواز دی جاتی ہے حی علی الفلاح حی علی الفلاح، تو آسمان کے سارے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور اس وقت جو دعا مانگی جاتی ہے وہ دعا قبول ہوتی ہے۔ اب اس حدیث کو ملائیے اس حدیث کے ساتھ میں جس میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا يرد الدعاء بین الاذان والاقامت، کہ اذان اور اقامت، نماز کے لیے جو اقامت کہی جاتی ہے اور 15-20 منٹ پہلے وقت اور حالات کے حساب سے جو اذان دی جاتی ہے، ان دونوں کے درمیان جو دعا مانگی جاتی ہے وہ دعا رد نہیں ہوتی ہے۔ یہ نماز کی اہمیت ہے، یہ آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ کیوں کھول دیے جاتے ہیں؟ تاکہ بندے اللہ رب العالمین سے اپنی حاجتوں اور اپنی ضرورتوں کو مانگیں اور اللہ رب العالمین ان کی دعاؤں کو قبول فرمائے۔ اور بھی بہت ساری فضیلتیں ہیں نماز کے سلسلے میں، اور وقت جو ہے وہ بڑی تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے۔ قرآن میں بھی اللہ رب العالمین نے نماز کی پابندی کرنے والوں کی فضیلت بیان کیا ہے۔ چنانچہ اللہ رب العالمین ایک آیت میں ارشاد فرماتا ہے والذین هم علی صلواتهم یحافظون اولئک فی جنات مکرمون، وہ لوگ جو اپنے نمازوں کی پابندی کرتے ہیں، یحافظون کا مطلب پابندی، یعنی کبھی پکڑا کبھی چھوڑا، من میں آیا تو پڑھ لیا اور سستی ہوئی تو چھوڑ دیا، نہیں، یحافظون کا مطلب ہے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، یہ نماز یہ وقت کے ساتھ فرض ہے، اس کا ایک ٹائم ٹیبل ہے۔ اور اللہ کا شکر ہے دنیا نے بہت ترقی کر لیا، بہت آگے نکل گئی، دنیا میں شاید مسلمانوں کے پاس ہی ان کے 5 وقت کی نماز کا صحیح ٹائم ٹیبل ہے۔ ایک ایک وقت یہ گھڑی دیکھ کر کے اذان کو کم اور زیادہ کرتے ہیں، جماعت کو آگے اور پیچھے کرتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے جدید ٹیکنالوجی کی روشنی میں اور پیارے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پڑھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کا ٹائم بتایا، ظہر کا ٹائم بتایا، عصر کا ٹائم بتایا، سورج کی روشنی میں، سائے کی روشنی میں، اور آج اسی کو دیکھ کر کے جدید ٹیکنالوجی کی روشنی میں مسلمانوں نے، غیر مسلم بھائیوں نے بھی اس میں سپورٹ کیا
اور آج نماز کا ٹائم ٹیبل آپ دیکھیے ہر مسجد کے اندر ماشاءاللہ یہ لگا ہوا ہے. تو یہ نماز جو ہے نا یہ جماعت کے ساتھ ٹائم ٹیبل کے ساتھ فرض ہے، الا یہ کہ آدمی کے پاس کوئی عذر ہو، آدمی سفر میں ہے، آدمی بیمار ہے، آدمی ایسی سواری میں ہے کہ وہاں پر وہ نہیں پڑھ سکتا، نیچے نہیں اتر سکتا، تو اس کے لیے چاہیے کہ وہ اترنے کے بعد پڑھ لے. جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا فرمایا؟ من نام عن الصلاة او نسیها فلیصلیها اذا ذکرها. جو آدمی نماز سے سو جائے، سو جانے کا مطلب یہ ہے کہ نیند کا غلبہ ہو گیا. یہ مطلب نہیں ہے کہ آدمی جان بوجھ کر کے 5:30 بجے، اس وقت فجر کی اذان ہے، یا 5:25 پر یا کچھ کم زیادہ، اب آدمی کو ڈیوٹی پر جانا ہے 7 بجے، تو وہ گھڑی کا ٹائم ٹیبل سیٹ کرتا ہے 6:15 بجے کہ 10-15 منٹ میں 20 منٹ میں اپنے طہارت سے فارغ ہو جاؤں گا، 10-15 فارغ ہو جاؤں گا، وقت ملے گا نماز پڑھوں گا. یہ نہیں. من نام عن الصلاۃ کا مطلب یہ ہے کہ آدمی سویا اس نیت سے کہ نماز جماعت کے ساتھ پڑھوں گا، البتہ نیند کا غلبہ ہو گیا اور نماز فوت ہو گئی، یا یہ کہ آدمی کو خیال نہیں رہا، کوئی پاس میں مسجد نہیں ہے، اذان کی آواز نہیں آئی اور دھیان سے نکل گیا کہ نماز کا وقت ہے، تو پیارے نبی نے فرمایا کہ جیسے ہی آنکھ کھلے یا جیسے ہی آدمی کو یاد آئے فوراً وضو کر کے نماز پڑھ لے، یہی اس کا کفارہ ہے. کچھ لوگ پوچھتے ہیں کہ مولوی صاحب سوال پوچھتے ہیں بمبئی میں کہ فجر کو ظہر میں پڑھ سکتے ہیں؟ میں نے کہا ظہر میں پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ بولے رات بھر جاگتے ہیں، 3-4 بجے تک ڈھابے پر رہتے ہیں، مٹن مچھلی کھاتے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے تندرستی بھی خراب ہوتی ہے، ایمان بھی خراب ہوتا ہے. اب جب آپ 3-4 بجے سوئیں گے تو فجر کہاں پڑھیں گے؟ تو کہتے ہیں ظہر میں پڑھ سکتے ہیں. ہم نے کہا نہیں، یہ کوئی عذر تھوڑی نہ ہے بھائی، کس نے آپ کو کہا ہے؟ علماء نے کہا ہے کہ باقاعدہ آپ اس کے لیے الارم گھڑی لائیے. اب تو ہر موبائل میں الارم گھڑی ہے. ہمارے ایک استاد تھے مدینہ میں، بہت اچھی بات کہتے تھے انسان کو 10,000 5,000 روپے والی جہاز پکڑنا ہے، جو ٹکٹ کا دام ہے وہ 5,000 10,000 روپے والی فلائٹ کا جو دام ہے ٹکٹ کا، اس کو پکڑنے کے لیے آدمی ایئرپورٹ پر جو اس کا ساتھی کام کرتا ہے نائٹ ڈیوٹی میں یا کسی جگہ، تو اس زمانے میں انہوں نے کہا کہ وہ اس کو بتا کر کے رکھتا تھا کہ بھائی مجھے رات میں 2 بجے جگا دینا، اس لیے کہ مجھے 3 بجے نکلنا ہے، 5 بجے کی فلائٹ ہے. یعنی فلائٹ پکڑنے کے لیے وہ اپنے ساتھی کو باقاعدہ تنبیہ کر کے رکھتا تھا کہ اس وقت مجھے کال کر دینا، میرے گھر کی گھنٹی بجے گی. جب موبائل نہیں تھا تو میں جو ہے اپنے سفر کے لیے تیار ہو جاؤں گا. یہ کام آپ نماز کے لیے کیوں نہیں کرتے؟ آپ اپنے پڑوسیوں کو بول کر کے رکھیے، خاص طور پر وہ لوگ جو جلدی سو جاتے ہیں. فجر کی نماز خاص طور پر جماعت کے ساتھ پڑھنے کا طریقہ یہی ہے کہ آپ رات میں جلدی کھائیں، اور سنت طریقہ بھی یہی ہے. مدینہ یونیورسٹی کے استاد اور اس وقت مسجد نبی میں اپنی والد کی کرسی پانے والے شیخ عبد المحسن شیخ عبد الرزاق البدر کہتے ہیں کہ حدیثوں سے پتہ یہ چلتا ہے کہ صحابہ کرام مغرب سے پہلے کھانا کھا لیتے تھے. یہ دوسروں کا طریقہ نہیں بتا رہے ہم، یہ صحابہ کرام کا، اس لیے کہ عشاء کی نماز میں صحابہ کرام کے سر نیند سے جھکنے لگتے تھے، ان کو اونگ آتی تھی. تو انہوں نے کہا اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ وہ لوگ 2.5-3 گھنٹہ پہلے کھا لیتے تھے. اور میڈیکل سائنس نے بھی اور اس وقت کے جتنے بیعت پر پرچار کرنے والے لوگ ہیں سب کہتے ہیں یہی، انسان کے لیے کھانا پینا دن میں ہی ہے. اسی لیے دنیا کے جتنے جانور ہیں، دنیا کے جتنے مخلوق ہیں، وہ صرف دن میں کھاتے ہیں. سورج نکلنے کے بعد کھانا شروع کرتے ہیں، سورج ڈوبنے سے پہلے چارہ وارہ چر ور کر کے اپنے باڑے میں آ کر کے باندھ دیے جاتے ہیں. وہ رات میں نہیں کھاتے ہیں. اور اس میں بھی خاص طور پر مسلمان، اس کی صبح جو ہوتی ہے وہ عصر یا مغرب کے ٹائم ہوتی ہے، اور اس کے بعد یہ فریش ہو کر کے ٹینٹ گھنٹ کر کے پرفیوم مار کر کے گاڑی لے کر کے چوراہوں کو آباد کرنے کے لیے نکلتا ہے، اور نکل جاتا ہے 3-4 گھنٹے. اپنے جسم کو بھی بیمار کرتا ہے، اپنے رب کو بھی ناراض کرتا ہے، اپنی بیوی کو بھی حق سے محروم کرتا ہے، اور پتہ نہیں کیا کیا کرتا ہے. میرے بھائیوں، آپ اس طریقے سے جماعت کے ساتھ نماز نہیں پا سکتے ہیں. اسی لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عشاء سے پہلے سونے کو ناپسند کرتے تھے. کیوں؟ اس لیے کہ عشاء سے پہلے آدمی سو جائے گا
تو عشاء کی نماز اس کی فوت ہو جائے گی. اور عشاء کے بعد بلا ضرورت بات چیت اور جاگنے کو بھی آپ ناپسند کرتے تھے، اس لیے کہ عشاء کے بعد کوئی کام نہیں ہے. یہاں چائے پی رہے ہیں، وہاں جا کر کے جو ہے مرغی کی ٹانگ اڑا رہے ہیں، وہاں جا کر کے فرائی کھا رہے ہیں، وہاں جا کر کے کباب تلوا رہے ہیں، اور یہ کرتے کرتے عشاء کے بعد جب آپ جگیں گے تو فجر کی نماز میں آپ کی آنکھ نہیں کھلے گی. اور یہ لگاتار فجر کی نماز چھوڑنا، علامہ ابن باز رحمہ اللہ نے کہا کہ آدمی 4 وقت کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے، صرف فجر کی نماز قضا ہوتی ہے. ہذہ جنایۃ عظیمۃ، یہ بہت بڑا پاپ ہے، یہ بہت بڑا جرم ہے ان لوگوں کے حق میں جو لوگ ڈیلی فجر کی نماز چھوڑ دیتے ہیں جماعت کے ساتھ میں. کبھی کبھار کی بات ہو گئی، نیند کا غلبہ ہو گیا، سفر سے آدمی آیا یا اور کوئی حاجت ہو گئی، مگر یہ ہے کہ اس سلسلے میں لاپرواہی نہیں ہونی چاہیے. بہرحال فضیلت بیان کرنے کے لیے بہت ساری چیزیں ہیں، میں فضیلت کے بیان پر یہیں اکتفا کرتا ہوں. اب اس کے آگے کا جو مرحلہ ہے، اسلام کی تعلیمات کا 2 حصہ ہے، یا اسلام جو لوگوں کو سکھاتا ہے اس کے 2 طریقے ہیں. ایک ہے ترغیب، جنت کی لالچ دینا، جنت کے بارے میں بتانا، جنت کی خوشخبری دینا، یہ نعمتیں ملیں گی، وہ نعمتیں ملیں گی. اور ایک ہے ترہیب، ڈنڈا جسے کہتے ہیں، ڈنڈا درہ جسے کہتے ہیں. اسلام میں یہ بھی ہے کہ اگر آپ نہیں کرو گے تو بھی سزا ہے. جیسے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا، حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یا ابن آدم تفرغ لعبادتی املأ صدرک غنا واسد فقرک. اے آدم کے بچے، تو میری عبادت کے لیے وقت نکال تو میں تیرے سینے کو مالداری سے بھر دوں گا اور تیری غریبی کا دروازہ بند کر دوں گا. لوگ کہتے ہیں نماز پڑھنے سے کیا ہوتا ہے، لوگ کہتے ہیں روزہ رکھنے سے کیا ہوتا ہے، لوگ کہتے ہیں حج بیت اللہ کرنے سے کیا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ تو میری عبادت کے لیے وقت نکال، تیرے سینے کو میں مالداری سے بھر دوں گا اور تیری غریبی کا دروازہ بند کر دوں گا. وَإِلَّا تَفْعَلْ، اور اگر تو نے میری عبادت کے لیے وقت نہیں نکال تو پھر یاد رکھنا، مَلَأْتُ يَدَيْكَ شُغْلًا، تیرے دونوں ہاتھوں کو کام سے بھر دوں گا. تیرے دونوں ہاتھ میں ہمیشہ کام رہے گا، ہمیشہ بزی رہے گا. دونوں ہاتھ میں موبائل، اب تو موبائل آ گیا، پہلے لوگوں کے آفسوں میں 4 ٹیلی فون ہوتے تھے، وہ وائر اور کیبل والا 4 فون، ایک اس ہاتھ میں، کبھی تیسرا بھی بجنے لگتا تھا. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر تو میری عبادت کے لیے وقت نہیں نکالے گا تو تیرے دونوں ہاتھوں کو کام سے بھر دوں گا، بہت کام رہے گا. جب دیکھو تب میٹنگ، جب دیکھو تب دوستوں کے ساتھ میں پارٹی کے ساتھ گئے ہوئے ہیں، لندن گئے ہوئے ہیں. وَلَمْ أَسُدَّ فَقْرَكَ، لیکن تیری غریبی کا دروازہ نہیں بند کروں گا. اس حدیث قدسی سے پتہ چلتا ہے کہ اسلام کی تعلیمات میں 2 چیزیں ہیں. ایک ہے ترغیب، کہ لوگوں کو لالچ دلایا جائے، لوگوں کو دعوت دی جائے، لوگوں کو خوشخبری سنائی جائے. اور دوسرا پہلو ہے ترہیب، لوگوں کو ڈرایا جائے. میرے بھائیوں، جس نماز کی اتنی زیادہ فضیلت ہے، اب آپ سوچئے کہ اس نماز کو چھوڑنے کا جرم کیا ہے، اس نماز کو چھوڑنے کا گناہ کیا ہے. اس موضوع پر میں اس سے پہلے مورواڑی کی مسجد میں غالباً شب قدر کی کسی رات میں اس موضوع پر میں بول چکا ہوں، اور اس وقت بہت سارے لوگوں کو اس چیز کا علم نہیں تھا، اور کئی جگہوں پر میں نے اس بات کو تقریر میں کہا کہ اس پہلو کو بھی بیان کرنا ضروری ہے. خالی لوگوں کو جنت کی بشارت دینا، خالی لوگوں کو اجر و ثواب بیان کرنا، اور اس کے بعد جو دوسرا پہلو ہے نماز کا یا اسلام کے ارکان کو چھوڑنے کا، اس کا جو گناہ ہے، اس کو نہ بیان کرنے کی وجہ سے بھی بہت سارے لوگ کوتاہیوں کے شکار ہیں. میرے بھائیوں، یاد رکھیے، پیارے نبی جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور اللہ تعالیٰ کے فرمان کی روشنی میں جو آدمی جان بوجھ کر کے لگاتار نماز چھوڑتا ہے، جان بوجھ کر کے نماز چھوڑتا ہے، تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی روشنی میں وہ آدمی کافر ہے. وہ آدمی کیا ہے؟ وہ آدمی کافر ہے. وہ آدمی اسلام کے دائرے سے نکل جاتا ہے، اور اس کے کافر ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے. ہو سکتا ہے کہ کسی عالم کو یا کسی شخص کو اس بات پر اعتراض ہو، مگر جتنے علماء سلف ہیں اور اس صدی میں جتنے علماء گزرے ہیں، علامہ ابن باز، شیخ محمد بن صالح العثیمین، اور اسی طریقے سے شیخ البانی رحمہ اللہ، شیخ صالح الفوزان، اس طرح کے جتنے علماء ہیں، یہاں تک کہ جو ائمہ اربعہ ہیں مشہور، امام ابو حنیفہ،
امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل، ان کے فتاوے بھی آپ پڑھیں گے نا بے نمازیوں کے سلسلے میں، تو آپ کو پتہ یہ چلے گا کہ کسی امام نے یہ کہا ہے کہ بے نمازی کو جیل میں اس وقت تک ڈالا جائے، اس وقت تک رکھا جائے جب تک کہ وہ توبہ نہ کر لے اور نماز کا پابند نہ ہو جائے۔ اور بعض علماء کا فتویٰ یہ ہے کہ اس سے توبہ کروایا جائے، اس سے کہا جائے کہ تم نماز پڑھتے ہو کہ نہیں، اگر وہ نماز پڑھتا ہے تو ٹھیک ہے، اگر وہ نماز نہیں پڑھتا ہے تو اس کا قتل کر دیا جائے، اس کا قتل کر دیا جائے۔ یہ باقاعدہ علماء کے فتاوے ہیں۔ اسی لیے بعض علماء نے کہا کہ بے نمازی کے ذلت کے لیے، بے نمازی کے رسوائی کے لیے یہی کافی ہے کہ علماء کے درمیان اس کے کافر ہونے میں کوئی شبہ نہیں ہے۔ یہ اختلاف ہے کہ اس کو سزا کیا دی جائے، ڈائریکٹ اس کو مارا جائے یا اس کو جیل میں ڈالا جائے یا پہلے اس سے جو ہے رشتے ختم کیے جائیں، یہ ساری چیزیں کی جائیں، یہ اس کی ذلت و رسوائی کے لیے کافی ہے۔ یہ میں آپ کے سامنے ایک سوال رکھتا ہوں۔ شیخ محمد بن صالح العثیمین جو ایک بڑے عالم گزرے ہیں اور چند سالوں پہلے ان کا انتقال ہوا، ان سے ایک سوال کیا گیا کہ ایک آدمی اپنی بیوی بچوں کو نماز کا حکم دیتا ہے لیکن لوگ اس کی بات نہیں سنتے ہیں۔ جیسے آپ نماز پڑھتے ہیں، میاں بیوی نماز پڑھتے ہیں یا شوہر نماز پڑھتا ہے، بیوی اور بچے نماز نہیں پڑھتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ ایک آدمی اپنی بیوی بچوں کو نماز کا حکم دیتا ہے لیکن لوگ اس کی بات کو نہیں سنتے ہیں، تو آدمی کیا کرے؟ کیا ان کے ساتھ گھر میں رہے، ان کے ساتھ میل جول رکھے، یا وہ خود گھر سے نکل جائے، یا وہ خود گھر سے نکل جائے؟ یہ سوال کیا گیا تو شیخ صالح عثیمین نے جواب دیا کہ اگر یہ گھر والے کبھی بھی نماز نہیں پڑھتے ہیں تو ان کے کافر ہونے میں کوئی شبہ نہیں ہے، اسلام سے وہ لوگ خارج ہیں اور ان کے ساتھ ایک ساتھ گھر میں رہنا درست نہیں ہے۔ ہاں البتہ اس گھر کے ذمہ دار کو چاہیے جو خود نمازی ہے کہ وہ ان لوگوں کو دعوت دے اور بار بار ان کو دعوت دے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ لوگ توبہ کر لیں، اس لیے کہ نماز کا چھوڑنے والا میرے بھائیوں کافر ہے۔ اور اس کے بعد شیخ صالح عثیمین نے قرآن پاک سے دلیل دی، فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ، اور حدیث سے دلیل دی، العہد الذی بیننا وبینہم الصلاۃ بین الرجل وبین الکفر والشرک ترک الصلاۃ، کہ اسلام کے درمیان اور کفر کے درمیان اگر کوئی چیز فاصلہ پیدا کرتی ہے تو نماز ہے۔ جو آدمی نماز پڑھتا وہ مسلمان ہے اور جو آدمی نماز نہیں پڑھتا وہ آدمی کافر ہے۔ اور صحابہ کرام کے اقوال بھی اس سلسلے میں ہیں۔ عبداللہ ابن عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو خلیفہ دوم ہیں اس امت کے، وہ کہا کرتے تھے لا حظ بالاسلام لمن ترک الصلاۃ، جس آدمی نے نماز جان بوجھ کر کے چھوڑ دیا ہے اسلام سے اس کا کوئی رشتہ نہیں ہے، اسلام سے اس کا کوئی رشتہ نہیں ہے۔ اور عبداللہ ابن شقیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کان اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يرون شيئا من الاعمال ترکہ کفر غیر الصلاۃ، کہ صحابہ کرام کی جماعت سب کے سب نماز کو چھوڑنے کے علاوہ کسی اور رکن کے چھوڑنے کو لوگ کافر نہیں سمجھتے تھے، کفر نہیں سمجھتے تھے۔ ان آیات اور احادیث کی روشنی میں شیخ صالح عثیمین کہتے ہیں کہ جس آدمی کے گھر والے نماز نہیں پڑھتے ہیں تو وہ سب کے سب کافر ہیں، اور ان کے ساتھ رہنا، ایک ساتھ مل کر کے رہنا میرے بھائیوں یہ جائز اور حلال نہیں ہے۔ البتہ دعوت کا تقاضا یہ ہے کہ آدمی ان کو دعوت دیتا رہے۔ اب آپ بتائیے، اور ایک بات شیخ نے اور بھی کہی ہے کہ یہ جو بے نمازی ہے نا، یہ ایسا ویسا کافر نہیں ہے، یہ چھوٹا موٹا کافر نہیں ہے۔ ایک عام کافر ہوتا ہے جو پیدائشی کافر ہوتا ہے، کافر گھر میں پیدا ہوا اور اسی میں اس نے پرورش پائی اور بڑا ہو گیا، وہ عام کافر ہے۔ اور ایک وہ کافر ہے جو ماں باپ مسلم گھرانے میں پیدا ہوا، ماں باپ اس کے مسلم تھے تو بھی مسلم ہوا، اب جب بالغ ہوا تو اس کے اوپر شرعی احکام نافذ ہوئے، شرعی احکام کا مکلف ہوا۔ اب اگر وہ آدمی نماز نہیں پڑھتا ہے تقریر کرنے کے بعد، نصیحت کرنے کے بعد، تو ایسی صورت میں وہ کافر مرتد ہے، یعنی وہ آدمی اسلام میں داخل ہونے کے بعد مرتد ہو گیا ہے۔ تو اب اس کے اوپر ایکسٹرا احکام لاگو ہوتے ہیں۔ وہ کون کون سے احکام لاگو ہیں؟ شادی بیاہ کا سیزن چل رہا ہے نا، تھوڑا سا اس کو بھی یاد رکھیے۔ شیخ صالح عثیمین کہتے ہیں کہ اب یہ آدمی مرتد ہو گیا، اب اس کے اوپر مرتد کے احکام لاگو ہوں گے۔ چنانچہ ایسے شخص سے
اپنی نمازی بہن یا نمازی بیٹی کا رشتہ کرنا جائز نہیں ہے. اور اگر کسی مولوی صاحب نے نکاح پڑھا دیا ہے، اگر اس کا نکاح ہو بھی گیا ہے تو ایسی صورت میں وہ نکاح فسخ ہو جائے گا، وہ نکاح باطل ہے. بھلے خطبہ مسنونہ پڑھا گیا ہو، تینوں آیتیں پڑھی گئی ہوں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو خطبے میں پڑھتے تھے، لیکن اگر لڑکا بے نمازی ہے اور لڑکی نمازی ہے تو نکاح ہونے کے بعد بھی وہ فسخ ہو جاتا، باطل ہو گیا، نکاح باطل ہو گیا. اور اگر دونوں میاں بیوی نماز پڑھتے تھے، نکاح ہو گیا، رہ رہے تھے، اب بیوی نے نماز چھوڑنا شروع کر دیا یا دونوں میں سے کسی نے، شوہر نے نماز چھوڑنا شروع کر دیا، تو بھی علماء کا فتویٰ یہ ہے کہ نصیحت کی جائے گی. اگر شوہر نے نماز چھوڑا ہے اور اس کے باوجود وہ باز نہیں آ رہا ہے، نماز کی پابندی نہیں کر رہا ہے، بار بار نصیحت کرنے کے بعد، تو طلاق لینے اور دینے کی ضرورت نہیں ہے، خلا لینے دینے کی ضرورت نہیں ہے، نکاح آٹومیٹک فسخ ہو جائے گا دونوں میں سے کسی نے. اب نکاح جب فسخ ہو گیا تو بے نمازی شوہر نمازی بیوی کے ساتھ ایک گھر میں نہیں رہ سکتے ہیں، یا بے نمازی شوہر بے نمازی عورت کے ساتھ ایک گھر میں نہیں رہ سکتے ہیں. یہ مرتد کے احکام اس کے اوپر لاگو ہوتے ہیں اور اس کی دلیل شیخ نے دیا ہے. اور تیسرا حکم اس کے اوپر یہ لاگو ہوتا ہے کہ اگر وہ کسائی کا کام کر رہا ہے، کسائی کا، یاد رکھیے آپ لوگ بہت گوشت کھاتے ہیں بکرے کا، یا آپ لوگ بہت مرغی کھاتے ہیں، ذبح کرواتے ہیں، اگر وہ کسائی، جزار جسے کہتے ہیں عربی میں، یا قصاب، اگر وہ بے نمازی ہے اور وہ ذبح کرتا ہے، بھلے بسم اللہ اللہ اکبر پڑھتا ہے، لیکن اگر وہ بے نمازی ہے تو اس کے ہاتھ کا ذبیحہ حلال نہیں ہے. یہ بات آپ لوگ جانتے تھے کہ نہیں جانتے تھے؟ یہ بات آپ لوگوں کو پتا ہے کہ وہ آدمی بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ رہا ہے، اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہا ہے، لیکن نماز نہیں پڑھتا ہے، تو ایسے بے نمازی کے ہاتھ کا ذبیحہ بھی حلال نہیں ہے، بھلے ہی وہ بسم اللہ اللہ اکبر کہے. ہاں اگر کوئی یہودی ہے جو اہل کتاب میں سے ہے، کوئی عیسائی ہے جو اہل کتاب میں سے ہے، اگر وہ ذبح کر رہا ہے تو اس کے ہاتھ کا ذبیحہ حلال ہے، مگر اس کافر مرتد کے ہاتھ کا ذبیحہ حلال نہیں ہے. یہ چھوٹی وعید نہیں ہے، اس پر بھی دھیان دینے کی ضرورت ہے. اور اس کے بعد ایک حکم اس کے اوپر یہ بھی لاگو ہوتا ہے کہ ایسا بے نمازی شخص مکہ اور جو حدود حرم ہے اس میں داخل نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا انما المشرکون نجس فلا یقربوا المسجد الحرام بعد عامہم ھذا. اے ایمان والو، یہ مشرک لوگ نجس ناپاک لوگ ہیں، لہذا یہ لوگ مسجد حرام میں نہ داخل ہونے پائیں، مسجد حرام اس کے حدود میں نہ داخل ہونے پائیں. تو علماء نے کہا کہ بے نمازی کافر مرتد ہے، مشرک ہو گیا، یہ مشرکوں کی جماعت میں اس کا شمار ہو گیا ہے، لہذا یہ مکہ میں نہیں داخل ہو سکتا ہے. اور ایک بہت بڑا فتویٰ شیخ نے دے دیا. شیخ نے کہا کہ اگر باپ نمازی تھا اور بیٹے بے نمازی نکلے، یا بیٹوں میں سے کوئی ایک بے نمازی نکلا، تو جو بھی بے نمازی ہوگا، نمازی باپ کی پراپرٹی میں وراثت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے. نمازی باپ کی پراپرٹی میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے. یا باپ بے نمازی تھا اور بیٹے نمازی ہیں، تو ایسے مشرک باپ کے پراپرٹی میں نمازی بیٹوں کا بھی کوئی حصہ نہیں ہے. یہ چھوٹا فتویٰ نہیں ہے، یہ معمولی فتویٰ نہیں ہے. بیوی الگ ہو جائے، شادی نہ ہو، نکاح نہ ہو، آج لوگ دھڑلے کے ساتھ جب کہا جاتا ہے بھائی لڑکا نمازی دیکھ کر کے نا نماز پڑھنے شروع کر دے گا، لوگ کہتے ہیں لڑکا نماز پڑھنا شروع کر دے گا. اگر کوئی کہے، اگر آپ کو کوئی کہے جس لڑکے سے آپ رشتہ کر رہے ہیں اپنی بہن بیٹی کا، آپ کو کوئی آ کر کے بتائے خیر خواہی میں کہ بھائی وہ لڑکا پیتا ہے، وہ لڑکا کھاتا ہے، وہ لڑکا نشہ کرتا ہے، وہ لڑکا زنا کرتا ہے، تو آپ نہیں کریں گے. لیکن میں آپ کو آپ کے علم کے لیے بتا دوں، علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے کہا ہے کہ نماز چھوڑنے کا پاپ، نماز چھوڑنے کا گناہ، نماز چھوڑنے کا جرم، یہ زنا، چوری، شراب اور گانجا اور بھاگ پینے سے بھی زیادہ بھیانک ہے. یہ نماز چھوڑنے کا گناہ ان سارے گناہوں سے بھی کہیں زیادہ خطرناک ہے. لوگ شرابی سے شادی نہیں کرتے، زانی سے شادی نہیں کرتے، چور اور ڈاکو سے شادی نہیں کرتے، ٹھیک اچھی بات ہے، مت کرو، اچھی بات ہے، لڑکی پریشان ہوگی، لیکن بے نمازی سے شادی کر دیتے ہیں، جبکہ اس کا گناہ ان گنہگاروں سے بھی کہیں بڑھ کر کے. تو یہ رہا وراثت کا مسئلہ. اور اس کے بعد آگے چل کر کے شیخ نے یہ بھی کہا کہ اب اگر وہ مر جاتا ہے، بے نمازی نماز چھوڑتے چھوڑتے مر جاتا ہے، نماز چھوڑنے کی حالت میں اگر اس کی موت ہوتی ہے
تو مسلمان اس کو غسل نہیں دیں گے، مسلمان اس کو کفن کا کپڑا نہیں پہنائیں گے، اور نہ ہی مسلمان اس کی نماز جنازہ پڑھیں گے، اور نہ ہی مسلمانوں کے قبرستان میں اسے دفن کیا جائے گا۔ شیخ محمد بن صالح العثیمین سے پوچھا گیا کہ شیخ اس کی لاش کو کیا کریں، اذن ماذا نصنع بہ، کیا کریں اس کی لاش کو؟ تو شیخ نے کہا کہ لے جاؤ ریگستان میں، جس کو ہمارے ہاں کھیت اور کھلیان کہتے ہیں، وہاں لے جاؤ اور گڑھا کھود کر کے، اور جس کپڑے میں مرا ہے اسی کپڑے میں اس کو ایک جانور کی طرح دفن کر کے آ جاؤ، مگر بے نمازی کا غسل اور اس کا کفن اور اس کی نماز جنازہ اور مسلمانوں کے قبرستان میں اس کی تدفین یہ حرام اور ناجائز ہے، اس لیے کہ نماز چھوڑ کر کے مرا ہے۔ اب بتاؤ نماز چھوڑو گے آج کے بعد؟ آج کے بعد آپ لوگ نماز چھوڑو گے؟ اپنے گھر کے لوگوں کو جا کر کے بتاؤ، یہ علماء کے فتاوے ہیں۔ ہو سکتا ہے کوئی مولوی صاحب آئے اور آپ کو کہے، ویسے تو مولوی صاحب لوگ بہت گھومتے ہیں، ہم نے بچپن میں سنا تھا کہ کسی مولوی صاحب نے کہا تھا آپ کو نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم آپ کا بدلہ نماز پڑھ رہے ہیں۔ ارے وہ اپنی نماز نہیں پڑھ رہے ہیں بھائی، ان کو استنجا کرنے کا ڈھنگ نہیں ہے۔ میں ایک مرتبہ بانسی سے اٹوا رہا تھا، راستے میں کوئی تھانہ پڑتا ہے، وہاں پر بس رکی، ایک اس میں ولی نکلے۔ ولی کیا تھے بھائی؟ وہی سب ایری پیری ہرا اور سب پہنے ہوئے تھے۔ وہ گئے محترم پیشاب کرنے کے لیے، نہ ان کے ہاتھ میں پانی تھا اور نہ ان کے ہاتھ میں ڈھیلا تھا، اور لوگ ان کا ہاتھ پیر چوم رہے تھے۔ اب ایسے ہی ولی آپ لوگوں سے کہیں گے کہ بھائی نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کی نماز ہم خود پڑھ رہے ہیں۔ ارے جب وہ اپنی نماز نہیں پڑھ پا رہے ہیں تو آپ کی نماز کیا پڑھیں گے؟ تو میرے بھائیو، صلو کما قبل ان یصلی علیکم، نماز پڑھ لیجئے قبل اس کے کہ آپ کی نماز پڑھی جائے۔ اور اگر یہ فتویٰ مان لیا جائے اور جماعت المسلمین بن جائے اور مسجد کے ٹرسٹی تیار ہو جائے کہ آج کے بعد کسی بے نمازی کو غسل نہیں دیں گے، کسی بے نمازی کو کفن نہیں دیں گے، اور نہ ہی کوئی اس کی نماز جنازہ پڑھائے گا، تو انشاءاللہ امید یہ ہے کہ 99% تو لوگ سدھر جائیں گے، اور یہ فتویٰ ہونا چاہیے۔ اسی لیے سعودیہ وغیرہ میں آج بھی جو لوگ کسی لڑکے سے، کوئی لڑکا جب رشتہ بھیجتا ہے تو اس کے لڑکی کے گھر والے اس محلے کے امام سے پوچھتے ہیں جس محلے میں اس کا گھر ہوتا ہے کہ بھئی یہ لڑکا نماز پڑھتا ہے کہ نہیں پڑھتا ہے۔ علماء کا فتویٰ ہے کہ پوچھ لو کہ وہ آدمی نماز پڑھتا ہے کہ نہیں پڑھتا ہے، اسی لیے وہ گرتے پڑھتے رہتے ہیں، اسی لیے وہ لوگ گرتے پڑھتے رہتے ہیں۔ اچھا میں آپ لوگوں سے ایک بات پوچھتا ہوں، عبداللہ بن ابی بن سلول کا نام آپ لوگوں نے سنا ہے؟ منافقوں کا سردار تھا، منافقوں کا سردار تھا۔ اور منافق کس کو کہتے ہیں؟ منافق اس کو کہتے ہیں کہ جس کے زبان پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے، مگر دل کے اندر کفر ہے، اور شدید ترین کفر ہے۔ عبداللہ بن ابی بن سلول جسٹ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے جہاں مؤذن کھڑے ہوتے ہیں اقامت کہنے کے لیے، پہلی صف میں وہ جماعت کے ساتھ 5 وقت کی نماز پڑھتا تھا، جماعت کے ساتھ 5 وقت کی نماز۔ کیوں پڑھتا تھا؟ اس لیے کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نماز چھوڑنے کا تصور تو چھوڑ دیجئے، جماعت سے پیچھے رہنے کا کوئی تصور نہیں تھا۔ اور وہ ایک جملہ کہتے ہیں وَمَا يَتَخَلَّفُ عَنِ الْجَمَاعَةِ إِلَّا مُنَافِقٌ مَعْلُومُ النِّفَاقِ، جس کی جماعت چھوٹ جاتی تھی تو ہم لوگ اس کے بارے میں سمجھ جاتے تھے کہ یہ پکا کھلا ہوا منافق ہے، یعنی اس کا نفاق معلوم ہے، جس کی جماعت چھوٹ جاتی تھی۔ ایسے معاشرے میں نماز چھوڑنے کا کوئی تصور نہیں تھا۔ اسی لیے عبداللہ ابن ابی بن سلول جانتا تھا کہ جس دن نماز پڑھنا چھوڑ دوں گا یہ لوگ مجھے مسلمان سمجھنا چھوڑ دیں گے، اور جب مسلمان سمجھنا چھوڑ دیں گے تو میرے مسجد میں آنے پر پابندی لگ جائے گی، اور مسجد میں آنے پر پابندی لگ جائے گی تو یہ جو مکہ والوں کے خلاف پلاننگ کر رہے ہیں اور ان کے خلاف جو یہاں پر منصوبے بن رہے ہیں، میں ان سارے راز کو نہیں جان پاؤں گا۔ اس لیے وہ 5 وقت کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھتا تھا۔ اس سے نتیجہ اخذ کیا گیا کہ اس زمانے میں جو آدمی اپنے آپ کو مسلمان کہلوانا پسند کرتا تھا وہ 5 وقت کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھتا تھا۔ آج ہم اور آپ اپنے آپ کو پکا مسلمان کہتے ہیں، کچھ لوگ داڑھی بھی رکھے ہیں، کچھ لوگ ٹوپی بھی لگاتے ہیں، مگر لوگ ایک وقت کی نماز نہیں پڑھتے ہیں، پھر بھی یہ پکے مسلمان ہیں۔ میرے بھائیوں، بہت افسوس کی بات ہے، مسجد نبوی میں شیخ عبد المحسن العباد، جن کے لڑکے جن کا میں نے ذکر کیا، عبد الرزاق البدر، ہم لوگوں کو وہ غالباً سنن نبی داؤد کا درس دے رہے تھے۔ بر صغیر
ہندوستان، پاکستان یا بنگلہ دیش کے کسی اسٹوڈنٹ نے پوچھ لیا کہ شیخ کچھ لوگ ہمارے یہاں اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں، صاف لفظ میں بول رہا ہوں، کوئی چھپانے کی بات نہیں ہے، اس لیے کہ آج بہت سارے لوگ اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں، ٹائٹل لگائے ہیں، لیبل لگائے ہیں، ماشاء اللہ جنت کی سرٹیفکیٹ لے کر کے گھوم رہے ہیں۔ معاف کیجئے گا، یہ شیخ عبد المحسن العباد جن کو حجاز کا سب سے بڑے عالم کا خطاب دیا گیا، ماشاءاللہ ان کا علم نہ صرف علم حدیث میں تھا بلکہ حدیث میں جو جرح و تعدیل ہے اس کے بھی وہ امام مانے گئے۔ ایک راوی کے بارے میں پوری تفصیل کے ساتھ وہ درس میں بتایا کرتے تھے۔ ان سے کسی نے کہا کہ کچھ لوگ اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں، اہل سنت کہتے ہیں، کچھ لوگ اپنے آپ کو سلفی کہتے ہیں، لیکن شیخ وہ لوگ نماز نہیں پڑھتے ہیں، تو ان کے بارے میں آپ کا کیا حکم ہے؟ شیخ نے مسجد نبوی میں اس درس میں برجستہ کہا کہ پہلے ایسے لوگوں کو کہو کہ جا کر کے نماز کی پابندی کر کے اپنا نام مسلمانوں کے رجسٹر میں لکھوا لیں۔ اہل حدیث ہونا یہ تو بہت بڑی بات ہے، سلفی ہونا یہ تو بہت بڑی بات ہے۔ سلفی جانتے ہو کس کو کہتے ہیں؟ علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے کہا تھا اہل الحدیث فی الاسلام، اہل الحدیث فی الاسلام کا اہل الاسلام فی الادیان۔ ارے اہل حدیث کا مقام و مرتبہ اسلامی فرقوں اور جماعتوں میں ایسے ہی ہے جیسے اسلام کا مقام و مرتبہ دیگر مذاہب، دیگر ادیان اور دیگر دھرم کے اوپر ہے۔ جس طرح اسلام اللہ کے ہاں پسندیدہ ہے، اہل حدیث کا مقام و مرتبہ اسلامی فرقوں اور جماعتوں میں ہے۔ سلفی کہنے کا مطلب ہم لوگ یہ کہہ رہے ہیں ہم پیارے نبی کے ماننے والے ہیں، ابو بکر صدیق کے پیروکار ہیں، عمر بن خطاب کے نقش قدم پر چلنے والے ہیں، عثمان غنی کے فالوور ہیں، حضرت علی مرتضیٰ کے ماننے والے ہیں۔ آپ سلفی بھی کہہ رہے ہو اپنے آپ کو، ایک وقت کی نماز نہیں پڑھ رہے ہو۔ شیخ نے کہا کہ ایسے لوگوں کو کہو کہ جا کر کے پہلے 5 وقت کی نماز پابندی کے ساتھ پڑھ کے اپنے آپ کو مسلمان بنائیں، اور یہ کیٹیگری کا نمبر بعد میں آئے گا، پہلے یہ مسلمان ہو جائیں۔ یہ علماء کے فتاوے ہیں۔ فتاوی نور علی الدرب سعودی عرب کا ایک ریڈیو کا پروگرام ہے، یہ آخری بات ہے، میں اس کو بیان کر کے ختم کروں گا تاکہ آپ کے علم میں یہ بات رہے۔ فتاوی نور علی الدرب پر شیخ عبد الکریم الخدیر سعودی عرب کے بڑے علماء کی کمیٹی کے ممبر ہیں، بڑے عالم گزرے ہیں، بڑے عالم ہیں۔ انہوں نے کہا من عجائب العلم، انہوں نے کہا کہ علمی دنیا کے تعجب خیز امور میں سے بہت سارے معاملات ہوئے، لیکن ایک تعجب خیز معاملہ 7ویں صدی ہجری میں فی القرن السابع الحجری ان علماء مغرب جس کو آپ کہہ لیجئے اس وقت جو ہے اسپین کہہ لیجئے یا موروکو کہہ لیجئے، یہ پورا حصہ جو ہے، انہوں نے کہا کہ 7ویں صدی ہجری میں، ہم لوگ 1447 میں چل رہے ہیں نا، یعنی آج سے 750 سال پہلے انہوں نے کہا کہ مغرب کی علماء کی ایک کمیٹی بیٹھی، جیسے آج بیٹھتے ہیں علماء فتویٰ وغیرہ لینے دینے کے لیے، مسلمانوں اور دیگر مسائل کو حل کرنے کے لیے، تو علماء کی ایک کمیٹی بیٹھی، تو اس میں ایک مسئلہ یہ بھی آیا، مسئلۃ حکم تارک الصلاۃ، بے نمازی کا حکم کیا ہے؟ بے نمازی کا مسئلہ آیا کہ اس کو کیا کیا جائے؟ تو شیخ عبد الکریم الخدیر کہتے ہیں کہ 7ویں صدی ہجری میں، یعنی آج سے 750 سال پہلے تقریباً، جتنے علماء تھے سب نے ایک آواز ہو کر کے کہا ہذہ مسئلۃ افتراضیۃ نظریۃ لا وجود لها فی الواقع۔ ارے بھائی یہ فرضی مسئلہ ہے جو آپ لوگ کہہ رہے ہو، بے نمازی یعنی مسلمان بھی ہو، نمازی بھی ہو، بے نمازی ہو، یہ فرضی مسئلہ ہے، یہ نظریاتی مسئلہ ہے، یہ پریکٹیکل مسئلہ یعنی گراؤنڈ سے، زمین سے، سچائی سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ کیوں؟ اذ کیف یتصور رجل یقول الشہادتین وہو لا یصلی، اس لیے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے ایک آدمی اپنی زبان سے کہہ رہا ہے لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ ایک آدمی کلمہ بھی پڑھ رہا ہے، اللہ کو بھی مان رہا ہے، رسول اکرم کو بھی مان رہا ہے، اور وہ نماز نہیں پڑھ رہا ہے، یہ ہو نہیں سکتا۔ یہ ایک نظریاتی مسئلہ ہے، اس کا گراؤنڈ اور سچائی سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یعنی اس زمانے تک جو ہے لوگ نماز کی پابندی کیا کرتے تھے، یکا دکا واقعات آئے تو لوگوں نے کہا یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ مسلمان اپنے آپ کو ایک آدمی مسلمان بھی کہے، کلمہ بھی پڑھے اور نماز نہ پڑھے۔ آج کے لوگوں کو دیکھ لیتے تو اس بات کی تصدیق ہو جاتی، ایک بڑی تعداد جو ہے وہ نماز کو چھوڑ رہی ہے، نہ صرف فجر کی نماز بلکہ جو ظہر کی نماز،
عصر کی نماز، مغرب کی نماز، عشاء کی نماز، لوگ چل رہے ہیں، پھر رہے ہیں، نماز کی کوئی پابندی نہیں ہے، اور شاید اسی لیے ہمارے اوپر ذلت و رسوائی ہے توحید کو چھوڑنے کی وجہ سے اور نماز کی پابندی نہ کرنے کی وجہ سے، اس لیے کہ اللہ نے کہا ظہر کو 1 بجے پڑھو، آپ اس کو 2 بجے پڑھ رہے ہیں۔ اللہ نے کہا عصر کو 4 بجے پڑھو، آپ اسے 5 یا 6 بجے پڑھ رہے ہیں۔ اللہ نے کہا مغرب 6 بجے پڑھو، آپ 1 گھنٹہ لیٹ پڑھ رہے ہیں۔ اللہ نے کہا عشاء کو 8 بجے پڑھو، آپ لے جا کر رات 1 بجے پڑھ رہے ہیں۔ فجر کو 5 ساڑھے 5 بجے پڑھنا ہے، آپ ظہر میں ملا کر کے پڑھ رہے ہیں۔ ہم اور آپ جب اللہ کے قانون کی پاسداری نہیں کر رہے ہیں، اس کو عزت نہیں دے رہے ہیں، اسی لیے اللہ تعالی ہم کو بھی لوگ مار رہے ہیں، پیٹ رہے ہیں، ہمارے وجود کو خطرہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کو بھی اس کی کوئی فکر نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تو ہمیں اسلام اور ایمان کے تمام ارکان کی پابندی کے ساتھ ساتھ نماز کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرما۔ نماز کی اہمیت کو سامنے رکھتے ہوئے، نماز چھوڑنے کی جو وعید ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے، نماز کے ترک سے، نماز کے چھوڑنے سے ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔